سارے ثواب کے حوالے سے مجلس رضا برپا کی گئی ہے، صرف ثواباً اور تبرکاً اس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر بہت مختصر سورہ ہے، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے اپنے اندر ایک خزانہ لیے ہوئے ہے۔ ابھی آپ نے نماز جمعہ میں بھی اس سورہ کی تلاوت کو سماعت کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، زمانے کی قسم، عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو اچھے یعنی نیک کام انجام دیتے ہیں، اور وہ لوگ الگ ہیں، خسارے میں نہیں ہیں، کہ جو صبر کی اور حق کی وصیت اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ عزیزوں، یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ پروردگار عالم نے سب لوگوں کے لیے نہیں کہا کہ سب لوگ نقصان میں ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو پروردگار نے الگ کیا ہے کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور جو صبر کی اور حق کی وصیت کرتے ہیں۔ اس سورہ کو سورہ عصر اور سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورہ میں صبر کا اور حق کا اعلان اور صبر کی اور حق کی تلقین کا تذکرہ کیا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے عظیم صابر کو حسین کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑے عبادت گزار کو حسین کہا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑا حق کی راہ میں قیام کرنے والا امام کو کہا جاتا ہے کہ حق کی راہ میں قیام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس دور میں کہ جب ساری دنیا حسین کی دشمن ہو جائے، ساری دنیا حسین کی دشمن ہو جائے، اور خالی حسین حق کی آواز بلند کرنے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے مدینے میں ایک آواز بلند کرے کہ میں اپنے نانا کے دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اور یاد رکھو کہ اگر حق کو مٹانے کی کوشش کی تو میں اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی قربانی دے سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی بہن زینب کی چادر تک دے سکتا ہوں جو میرے لیے سب سے عزیز ہے۔ لیکن چونکہ مقصد عظیم ہے، لہذا پروردگار کی راہ میں میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا؟ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ اٹھ کھڑا ہو؟ تاریخ لکھتی ہے کہ مدینے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کے ساتھ چلے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد بھی انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے جدھر سے بھی یہ قافلہ گزر رہا تھا، لوگ امام کے ساتھ آ رہے تھے، یہاں تک کہ امام نے مکے میں قیام کیا۔ کافی دنوں تک مکے میں قیام کرنے کے بعد فرزند رسول سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ برابر آتے رہے، زیارت کرتے رہے، اور آپ کے مقصد کو سن کے آپ کے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے رہے۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا تک پہنچتے امام کا قافلہ بہت مختصر ہو چکا تھا، بہت مختصر ہو چکا تھا، صرف اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو پھر رہتی دنیا تک، قیامت تک ایک دعوت دینا تھی، ایک پیغام پہنچانا تھا کہ خالی زبان سے دعویٰ کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن حق کی راہ میں جان دینے والے بہت مختصر لوگ نظر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد
مقام پر کہ جس کو کربلا کہتے ہیں قیام فرمایا، قیام کیا، تو تاریخ لکھتی ہے کہ اب بھی 72 لوگوں کی تعداد نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کو امام نے خط بھیج کے بلایا، کچھ لوگوں کا امام نے انتظار کیا۔ جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا تھا مولا یہ سارے اسلحے، یہ سارے تیر، یہ ساری تلواریں آپ ہر ایک میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بچی ہیں کہ جن کا لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو امام تڑپ کے آواز دیتے تمہیں نہیں معلوم کچھ میرے مخصوص مہمان ہیں جو ان چیزوں کے حقدار ہیں۔ ان میں سے جناب وہب کلبی جیسا انسان اور جناب حبیب بن مظاہر جیسے بچپن کے ساتھی موجود ہیں۔ عزیزو، امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کر لیا کہ میں اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اور عزیزو، اپنے مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ امام نے اس حق کی آواز کو بلند کیا کہ بظاہر دیکھنے میں تو امام حسین شہید ہو گئے، لیکن وہ پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے عام کیا تھا وہ پیغام آج بھی موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس پیغام کو آگے بڑھانے والی، آگے پہنچانے والی اور جب تک زندہ رہی لوگوں تک پہنچانے والی اور قیامت تک باقی رکھنے والی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بہن جن کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، کہ جناب شہزادی زینب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا اور قیامت تک یہ پیغام جب تک جاری رہے گا، ورنہ دنیا تو بھلا دیتی کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ لیکن عزیزو، شہزادی زینب نے آواز دی، چاہے وہ یزید کا دربار ہو، چاہے وہ کوفے کا بازار ہو یا وہ کوفے کا شہر ہو، کوفے کی گلیاں ہوں، لیکن عزیزو شہزادی نے ہر مقام پر دنیا والوں کو سمجھایا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ دنیا پہچان لے کہ حق کا ساتھ دینے والے کون ہیں اور باطل کا ساتھ دینے والے کون ہیں۔ یہی وجہ ہے عزیزو، تخت حکومت پر بیٹھا ہوا شام کا حاکم ان اہل بیت کا سامنے سے انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ لوگ آئیں اور میں ان کی معاذ اللہ بے حرمتی کروں، ان کی عزت میں کمی واقع ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یزید اپنے دربار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یکایک دربار میں اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا، اور جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا فوراً یزید نے ایک بات کہی، شمر یہ تو نے کن کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا؟ یہ اہل بیت کے گھرانے والے نہیں لگتے، بلکہ یہ لوگ تو ایسے لگتے ہیں کہ یہ ترک اور دیلم کے غلام ہیں، اس لیے کہ یہ پہچاننے میں نہیں آ رہا، ان کی عجیب شان ہوتی ہے، لیکن تو نے کن کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا؟ عزیزو، شعر کا بنا بیان ہے، ظالم ہے، لیکن اس بات کو کہتا ہے یزید اپنی زبان کو بند کر لے، تجھے نہیں معلوم یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ خاندان اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں خواتین ہیں، اور تو ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، اپنی زبان کو بند کر لے۔ اور ایک ایک کا تعارف کرانا شروع کیا، ہاذہی زینب، ہاذہی رقیہ، ہاذہی زینب، ہاذہی رقیہ، ہاذہی کلثوم، ہاذہی لیلی، ہاذہی رباب، ایک ایک کا تعارف یزید کرا رہا تھا، شعر کرا رہا تھا تعارف۔ لیکن عزیزو، یزید نے جب یہ دیکھا کہ اس میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی موجود ہے تو بے ساختہ کہا، برجستہ کہا، شہزادی جو ان سب بیویوں کی سردار ہے اور جس کو علی کی بڑی بیٹی کا نام تم نے کہا کہ وہ بیٹی موجود ہے، میں علی کی بڑی بیٹی زینب سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرے قریب بلاؤ۔ عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کہ یزید کے دربار میں سبھی خواتین نے شہزادی زینب کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور آواز دی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے شہزادی سے ظالم ہم کلام ہو، ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ہماری شہزادی سے کوئی کلام کرے۔ عزیزو، یزید کہتا ہے شیخ کیا دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، ان سب کو تازیانہ لے کر آگے بڑھ اور تازیانے کے ذریعے سب کو آگے سے ہٹا دے۔ عزیزو، شیخ تازیانہ لے کر آگے بڑھا، ساری بیویاں سامنے سے ہٹ گئی،
لیکن ایک سفید بالوں والی بیوی جو بہت زیادہ ضعیف ہو چکی تھی سامنے سے نہ ہٹی۔ یزید نے جیسے اس منظر کو دیکھا آواز دی، شمر کیا دیکھتا ہے، اس بیوی کو بھی سامنے سے ہٹا دے، تازیانہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ایسا تازیانہ لگا کہ یہ بیوی سامنے سے ہٹ جائے۔ عزیزو جیسے شمر تازیانہ لے کر قریب پہنچا، عزیزو شہزادی فضہ نے جناب فضہ نے کا مرتبہ ان حبشی غلاموں کی طرف نظر کی کہ یزید کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے اور آواز دی، اے حبش کے غلاموں، اے حبش کے رہنے والوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہارے قبیلے کی، تمہارے علاقے کی ایک شہزادی پر اس دربار میں تلوار تازیانہ اٹھایا جا رہا ہے، غیر مرد ہاتھ اٹھا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، عزیزو آپ سنتے رہتے ہیں، سارے حبشی غلاموں نے اپنی تلوار نکال لی، اس لیے کہ حبشی غلاموں میں غیرت باقی تھی۔ عزیزو فوراً تلوار نکالنے کے بعد یزید کے سامنے ایک جملہ کہا، یزید ارے اس ظالم کو روک لے، شمر کو روک لے، ورنہ اسی دربار میں ارے خون بہہ جائے گا، اس لیے کہ تو دیکھتا نہیں کہ یہ ہمارے علاقے کی شہزادی ہے جس کا نام فضہ ہے۔ اب تیرے لیے ضروری ہے کہ اس بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے شمر کو منع کر دے۔ عزیزو شمر اپنے مقام پر رک گیا، اس لیے کہ یزید نے منع کر دیا ہے کہ شمر ارے اس معظمہ پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ عزیزو غیرت دار حبشی غلام تھے، لیکن عزیزو کیا کوئی غیرت اہل بیت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ کیا اہل بیت کے گھرانے سے زیادہ بڑھ کر کوئی غیرت ہو سکتی ہے، حیا ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑا غیرت دار دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ عزیزو وہاں پر شہزادی زینب بھی موجود ہے، شہزادی ام کلثوم بھی موجود ہے، شہزادی فاطمہ کبریٰ بھی موجود ہے، شہزادی رباب، شہزادی لیلا، ساری بیویاں موجود ہیں۔ ایسے عالم میں شہزادیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ہمیں اس کا اندازہ جب ہوا کہ جب چوتھے امام سے مدینے میں کسی نے پوچھا، مولا کربلا کے لیے جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں ٹوٹی، تو مولا نے ایک ہی لفظ تھا جو کئی مرتبہ کہا، اور جب بھی کوئی سوال کرتا تھا امام ایک ہی جواب دیتے تھے، الشام الشام الشام۔ جانے والے تڑپ کے آواز دیتے تھے، مولا ارے ظلم کی انتہا تو کربلا میں ہو چکی تھی، ارے آپ کا بھائی، آپ کے چچا، ارے سب آپ کے کربلا میں قربان ہو چکے تھے، لیکن یہ شام میں کون سی بڑی مصیبت تھی؟ امام تڑپ کے آواز دیتے تھے، بھائی تجھے نہیں معلوم، ارے میری ماں بہنیں کھلے ہوئے سر تھی، ارے یزید کے سامنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے اور میرے گھر والوں کا دارو کرایا جا رہا تھا۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی ارے فضہ کے چاہنے والوں کا یہ منظر دیکھا، شہزادی زینب کا دل بھر آیا، کبھی مدینے کا رخ کیا، کبھی نجف کا رخ کیا، کبھی کربلا کا رخ کیا۔ اے میرے نانا، ارے دربار میں ارے ایک کنیز کے چاہنے والے اتنے موجود ہیں، لیکن آپ کی لاڈلی کا چاہنے والا کوئی نہیں۔ کبھی تڑپ کے اپنے بابا کو یاد کیا، اے میرے بابا، ارے آپ نے سب کی مشکل کشائی کی ہے، لیکن اپنی لاڈلی کو دیکھو، ارے دربار یزید میں تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ کبھی تڑپ کے کربلا کی طرف رک کر کے آواز دی، اے میرے غیور بھیا پاک، ارے تمہیں اپنی بہن کے پر دیکھا، ارے بڑا انتظام کرنا آتا تھا، تمہیں اہتمام کرنا بڑا آتا تھا، اور تم اپنی شہزادی کی بڑی انداز سے عزت کیا کرتے تھے، لیکن ذرا آ کر دیکھو یزید کا دربار ہے، تمہاری بہن زینب کو غیروں کے سامنے تشہیر کیا جا رہا ہے اور ان کے سامنے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ اے میرے غیور بھیا عباس، مجھے یقین ہے کہ کربلا میں تم سکون سے نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين